پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے, کوئی پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ معاملہ جا رہا ہے مذاکرات کی طرف؟ دیکھیں اللہ کرے کہ ان کے ساتھ رابطے بحال ہی رہیں, کیونکہ دیکھیں ملک جس اور پورا علاقہ, پورا خطہ جس اس سے گزر رہا ہے, اس پہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. ہماری آپ کو پتہ ہے عوام اس طرح کی ہے کہ ان کو اشتعال دلانا بالکل مشکل بات نہیں ہے. کل میں ایک وہ وال اسٹریٹ جرنل میں ایک آرٹیکل دیکھ رہی تھی, اس میں نمبر آف کیجولٹیز ان گلف وار میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف کیجولٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں پروٹیسٹ کی مد میں. تو دیکھیں جو یو ایس کاؤنسلیٹس کے باہر جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, اس میں جو اموات ہوئی ہیں, تو پوری گلف وار میں ایران کے بعد ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھس ہماری ملک میں ہوئی ہیں. لیکن کوئی ہماری اتنی والیٹائل قسم کی ایک سچویشن اور پاپولیشن ہے. دیکھیں ڈیل کا کیا مطلب ہے, ان کی کچھ شرائط ہے, گورنمنٹ ان کی شرائط کے ایوز ایک کچھ ان کو ایک چیزیں آفر کرتی ہے کہ جی یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. جس دن ان کے لیے وہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی تو یہ چیز ہم ایک لیول اپ لے جائیں گے. مطلب بات ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں. دیکھیں ان کی اگر اگین ان کی پارٹی میں دھڑے ہیں, کوئی کچھ دھڑے بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ دھڑے جان بوجھ کے ٹاکس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کی جو بیانات ہیں اور جو ان کی اقدام ہے ان سے بڑا کلیئر ہے کہ کون سا دھڑا کون سا. اچھا شوکت صاحب, یہ سب آپ ذرا تصدیق یا تردید کریں گے کہ کوئی حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی مذاکرات, کوئی ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کوئی پیشکش ہوئی ہے؟ دیکھیں ڈیل کی طرف اس لیے معاملہ نہیں جا رہا ہے کہ عمران خان تو ڈیل مان ہی نہیں رہا ہے. ڈیل کی بات ہوتی تو دیکھیں اب تو ان پہ بھی پریشر پڑے گا نا. جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات ہو رہی تھی وہ تو انہوں نے آہستہ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے نا. اب تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہہ رہے تھے کہ وہ کھا لیا اس نے, تو وہ تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں. اب ان پہ خود ہی پریشر پڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے, وہ تو یہ چیز نہیں, اس کا تقاضا تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بیٹھ کر دشمنیاں کریں. بالکل بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے. جو اگر آپ حکومت کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ جس انداز سے ڈیل کر رہی ہے وہ ڈیل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ عمران خان بغیر عدالتی اس کے تو کبھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن باقی چیزیں جو ہیں, جیسے اگر ملاقات کی اجازت دے دی جائے, ان کے وکلا کو کر دیا جائے, ایکسس دیا جائے, ان کی جو فیملی ہے ان کے مطابق ان کا علاج شروع ہو جائے, تو بہت ساری چیزیں نارملائز ہو سکتی ہیں. لیکن اس پہ آپ دیکھیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہ اس کا حوالے کیا ہے ملک, اور ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی خارجہ پالیسی جا رہی ہے. لیکن اس وقت دیکھیں جنگ جہاں ہو رہی ہے اس سے زیادہ تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں اتنا پیٹرول مہنگا نہیں ہوا ہے جتنا یہاں پہ ہوا ہے. اور ابھی جو سمر صاحبہ نے کہا کہ وہ جہاز جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے گیا, تو وہ جہاز تو ابھی تو وہ آیا ہے, پھر یہاں سے مینٹیننس کے لیے بھی چلا گیا. اس پہ کتنا خرچہ آیا وہ بھی ذرا بتا دے قوم کو. یہ جو دیکھیں نا, ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ غریب ملک ہے, خدا کے لیے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. بادشاہانہ زندگی جو اپنے. اچھا شوکت صاحب, آخر میں سر مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو رہائی فورس بن رہی ہے, اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. دوسرا جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے سر, وہاں پر بھی تو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, امن امان کی صورتحال ہو یا اوور آل گورننس کی اگر بات کریں تو. دیکھیں ہم جو شروع سے کہتے رہے کہ جی معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور صوبے کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں, تو وہ تو وہاں سے پروپیگنڈا وار شروع تھا اسلام آباد سے. وہ تو یہ مانتے ہی نہیں تھے, وہ کہتے تھے جی ہم جو کریں گے وہی ہوگا. لیکن آج دیکھیں وہ آگ اسلام آباد تک بھی پہنچی ہوئی ہے نا. ہم تو اسی چیز سے ڈر رہے تھے. ابھی بھی وقت ہے کہ دونوں دیکھیں, دہشت گردی کے معاملے پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے اس پہ بالکل, لیکن وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ تو بیٹھے نا, جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اگر صوبے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو کم از کم پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے APC بلائی تھی. سر وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو بلاتے ہیں, آپ لوگ آتے نہیں. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے ہمیں بلانا ہی کیا مسئلہ ہے. دیکھیں بلانا نہیں ہوتا ہے, یہ تو یہ اس کی باتیں ہیں میڈیا کے لیے ٹھیک ہے. آفیشلی جو ہوتا ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہے چیزیں. آپ زیادتیاں بھی کریں, آپ لوگوں کو مارے پیٹے بھی, آپ جیلوں میں بھی ڈالیں, دھمکیاں بھی دیں, گناراج کی دھمکیاں بھی دیں, پھر آپ کہیں آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ماحول بنانا چاہیے. دیکھیں
ये जो वक्त है ना, इसमें पाकिस्तान को बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसका, जिस तरह समद साहब बिल्कुल ने ठीक है। कहा अच्छा कि समर साहब, अब ये जो हमें रिहाई एक फोर्स होना हो गई, पड़ेगा। फिर सूबे की सूरत हाल, अब जो शौकत साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ बुलाना नहीं होता, ये मीडिया की हद तक ठीक है, तो आप समझते हैं कि अब ताउन तो है पीटीआई के तरफ से, शफी जान साहब ने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी का मामला उस पर वफाकी हुकूमत के साथ है। माहौल बनाने को ये क्या कहते हैं? माहौल जब भी कोई होती है डिफेंस के मामलात पे, फौरन उसके मामलात पे, ये पेट्रोल की जो कीमतों में इनके चीफ मिनिस्टर को दावत दी जाती है, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में है, सेनेट में है, उनको प्रॉपर दावत दी जाती है, ड्यू प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब अगर ये कहें कि माहौल ये हो कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में हम ये क्रिटिसाइज ना करें कि जिस दिन लकी मरवत में 7 पुलिस वाले शहीद हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिसिंग इन एक्शन थी। उन पुलिस वालों के जनाजों में कौन गया? जब वो पुलिस वाले सरापा एहतजाज हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कौन गया उनको तसल्ली कराने, उनको चुप कराने? हमारी पुलिस का मोराल जो है, हमारी बॉर्डर पे कितने दिनों से एक लाश मसख शुदा पड़ी हुई है तोरखम बॉर्डर के ऊपर, ये किसने करनी है ये बातें? तो हमारी तरफ से देखें, जो माहौल होगा, जब भी ज़रूरत होगी, इन्होंने जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें दावत दी है, हम गए हैं, अपने गिले शिकवे ठुकरा के गए हैं। मेरे भाई कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है और इसके स्टेटस से रहना चाहिए, तो गरीब मुल्क में एक साबिक स्पीकर हैं, इनकी पार्टी के हैं, उनकी मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा आजकल मामलात निकल रहे हैं, उनके बिजनेसेस के भी 7-8 चेन्स निकले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी निकली हैं। तो ये जरा नाम भी बता दें। एक इंटरनल असद कैसर साहब है, मैं नाम भी सर बता दूंगी। आप अगर तस्दीक कर दें क्या? वो मैं आपको बता दूं, ये एक इंटरनल इंक्वायरी बिठा दे। हमें तो हर वक्त इन्होंने नोक पे रखा होता है, ये एक इंटरनल इंक्वायरी कर दे कि उनके पास इतनी दौलत कहां से आई और मुल्क से बाहर उन्होंने फिर इस तरीके से क्यों? ये तो खान साहब की नापसंदीदा तरीन बात है। अच्छा शौकत, टाइम कम होगा सर, अगर मुख्तसरन बहुत बड़ा इल्जाम लगाया असद कैसर साहब पे। देखे, मैं चूंकि वहाँ बीमार था, वहाँ मौजूद था, असद भाई उधर उनकी फैमिली है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी जो वहाँ बहनोई है, उस बहनोई का कारोबार है वहाँ पर, उसका नहीं, और वो पहले से। तो ये कम से कम ये किसी ने ये जो पिज्जा के हवाले से, इस तो हवाले से जो बात उसके हो रही है, बहनोई का है, वो बहुत पहले से वहाँ रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये लेकर गया या उन्होंने पिज्जा की वहाँ दुकान डालना उनके लिए क्या मुश्किल है। एक बंदा जो वहां से रह रहा है वहां पे, और वो पिज्जा मैंने भी खाया है, मैं गया हूँ वहां पे। वो एक आम सी छोटी सी दुकान है, कोई ऐसा वो भी नहीं है, कोई बड़ा सेटअप है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थरपारकर में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।